بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی اردو ورک بک کا صفحہ نمبر 80 کھولیے۔ جی بیٹے صفحہ نمبر 80 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آج کا دن لکھیے، تاریخ لکھیے۔ آج ہمارے پاس ورک شیٹ ہے، اس کا عنوان ہے صفت کے 3 درجے۔ صفت یعنی کہ ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے، اس کے 3 درجے ہوتے ہیں، 3 ڈگریز ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے۔ کراچی لاہور سے بڑا شہر ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ پہلے جملے میں کراچی کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ ایک بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے، صرف یہ بتایا گیا ہے کراچی کے بارے میں کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے۔ یہ صفت کا پہلا درجہ ہے، اسے تفصیل ذاتی یا پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ دوسرے جملے میں کراچی کا مقابلہ بڑائی میں لاہور سے کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ لاہور سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ کمپیریزن کیا گیا ہے کراچی اور لاہور کا۔ یہ صفت کا دوسرا درجہ ہے، اسے تفضیل باعث یا کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے، کوئی کمپیریزن نہیں کیا گیا، کراچی کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کی تعریف میں کہ ایک بڑا شہر ہے، یہ کہلاتا ہے پازیٹیو ڈگری۔ کراچی لاہور سے بڑا شہر ہے، کمپیریزن کیا ہے تو یہ کہلا گیا کمپیریٹیو ڈگری۔ تیسرے جملے میں کراچی کا مقابلہ پاکستان کے تمام شہروں سے کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ سب شہروں سے بڑا ہے، یہ صفت کا تیسرا درجہ ہے، اسے تفضیل کل یا سبجیکٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ سبجیکٹیو ڈگری یا تفضیل کل۔ نوٹ: اردو میں فارسی کے بہت سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ فارسی میں تڑ لگانے سے صفت کا دوسرا درجہ تفصیل بعض اور ترین لگانے سے صفت کا تیسرا درجہ تفصیل کل بن جاتا ہے۔ مثلاً بد، بدتر، بدترین، کم، کمتر، کمترین وغیرہ، ٹھیک ہے بچوں۔ خالی جگہوں کو صفت کے مناسب درجوں سے پر کیجئے۔ اب آپ کو یہاں پر صفت کے مناسب درجے لگانے ہیں۔ نمبر 1، امین ڈیش لڑکا ہے۔ جی یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے، تفضیل ذاتی پازیٹیو ڈگری، جس میں صرف اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو آپ لگا سکتے ہیں امین اچھا لڑکا ہے، امین ہوشیار لڑکا ہے، امین نیک لڑکا ہے، امین کمزور لڑکا ہے، امین طاقتور لڑکا ہے، ٹھیک ہے، امین ایماندار لڑکا ہے، امین بے ایمان لڑکا ہے، امین کام چور لڑکا ہے، امین گندا لڑکا ہے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، نعیم اپنی جماعت میں ڈیش ہوشیار ہے۔ جی بیٹے اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یہ تیسرا درجہ آ رہا ہے نا، تفضیل کل، جی سبجیکٹیو ڈگری، اپنی پوری جماعت سے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے تو ہم کیا لکھیں گے؟ نعیم اپنی جماعت میں سب سے ہوشیار ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ نمبر 3 ہے بیٹے، میرا قلم تمہارے قلم سے ڈیش ہے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کمپیریزن ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تفضیل بعض ہو گیا، کمپیریٹیو ڈگری ہو گئی۔ میرا قلم تمہارے قلم سے خوبصورت ہے، میرا قلم تمہارے قلم سے بڑا ہے، میرا قلم تمہارے قلم سے مضبوط ہے، میرا قلم تمہارے قلم سے اچھا ہے، میرا قلم تمہارے قلم سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ نمبر 4، غلاظت صحت کی ڈیش دشمن ہے۔ جی غلاظت گندگی صحت کی بدترین دشمن ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیجئے۔ نمبر 5، یہ میز اس میز سے ڈیش ہے۔ یہ پھر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ہم تفضیل بعض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کمپیریزن کر رہے ہیں۔ یہ میز اس میز سے بڑی ہے، یہ میز اس میز سے چھوٹی ہے، یہ میز اس میز سے مضبوط ہے، یہ میز اس میز سے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ دیجئے۔ نمبر 6، ہمالیہ دنیا کا ڈیش پہاڑ ہے۔ پوری دنیا کے پہاڑوں سے مقابلہ ہو رہا ہے ہمالیہ کا۔ ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 7، وہ میرا ڈیش دوست ہے، وہ میرا گہرا دوست ہے، وہ میرا بہترین دوست ہے، وہ میرا اچھا دوست ہے، وہ میرا برا دوست ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلے صفحے پر آئیے۔ جی بیٹے اس صفحے پر بھی دن لکھیے، تاریخ لکھیے۔ نمبر 8، اکرم قد میں اسلم سے ڈیش ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ کمپیریزن ہو گیا ہے، اکرم قد میں اسلم سے چھوٹا ہے، اکرم قد میں اسلم سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 9، علامہ اقبال پاکستان کے ڈیش بڑے شاعر ہے۔ علامہ اقبال پاکستان کے
سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 10، یہ ڈیش کتاب ہے، یہ اچھی کتاب ہے، یہ بری کتاب ہے، یہ کہانی کی کتاب ہے، کچھ بھی آپ لکھ دیجئے۔ نمبر 11، پروین ایک ڈیش لڑکی ہے، اسی طرح سے جو ابھی ہم نے کیا تھا نا، امین ایک ڈیش لڑکا ہے، یہاں پہ بھی آپ کوئی صرف لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 12، اسد کے پاس ڈیش قلم ہے، اسد کے پاس اچھا قلم ہے، کالا قلم ہے، نیلا قلم ہے، جو بھی آپ چاہیں۔ نمبر 13، گلگت ڈیش علاقہ ہے، گلگت کیسا علاقہ ہے؟ گلگت ٹھنڈا علاقہ ہے، گلگت اچھا علاقہ ہے، گلگت اونچا علاقہ ہے، گلگت خوبصورت علاقہ ہے۔ یہ چونکہ تفصیل ذاتی ہے تو آپ یہاں پر کچھ بھی اس کی کوالٹی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 14، وہ گاؤں کا ڈیش فرد ہے، پورے گاؤں کا، وہ گاؤں کا ہوشیار ترین فرد ہے، وہ گاؤں کا نیک ترین فرد ہے، وہ گاؤں کا امین ترین فرد ہے، ٹھیک ہے، وہ گاؤں کا ہوشیار ترین فرد ہے، وہ گاؤں کا بہترین فرد ہے، وہ گاؤں کا بدترین فرد ہے۔ نمبر 15، شہر کے لوگ ڈیش ہوتے ہیں، شہر کے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، شہر کے لوگ قابل ہوتے ہیں، شہر کے لوگ مصروف ہوتے ہیں، شہر کے لوگ خوش اخلاق ہوتے ہیں، شہر کے لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 16، اس کی ڈیش گفتگو سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اس کی بیہودہ گفتگو سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اس کی فضول گفتگو سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اس کی نامعقول گفتگو سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ نمبر 17، یہ کرسی اس کرسی سے ڈیش ہے، ٹھیک ہے، پھر سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ کرسی اس کرسی سے اچھی ہے، یہ کرسی اس کرسی سے گندی ہے، یہ کرسی اس کرسی سے بری ہے، یہ کرسی اس کرسی سے بڑی ہے، یہ کرسی اس کرسی سے خوبصورت ہے، یہ کرسی اس کرسی سے مضبوط ہے، یہ کرسی اس کرسی سے کمزور ہے۔ نمبر 18، وہ چیز ڈیش کام کی ہے، وہ چیز بڑے کام کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 19، وہ ایک ڈیش آدمی ہے، اس میں تفصیل ذاتی آ رہا ہے، کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 20، ڈیش حالات میں انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے، کون سے حالات میں انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے؟ مشکل حالات میں انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ پھر آ جائیے مندرجہ ذیل جملوں میں صفت کے 3 درجوں کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، وہ ایک چھوٹی بستی تھی، اب یہ صرف اس میں اس کی تعریف بتائی گئی ہے، نہ کسی کا کمپیریزن ہے، تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ تفضیل ذاتی، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 2، کراچی لاہور سے بڑا تجارتی شہر ہے، جی جناب، اس میں کیا آ گیا ہمارے پاس؟ ایک کا دوسرے سے مقابلہ ہوا ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ تفضیل باس، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نمبر 3، اس کی اضافی خدمات ادارے کے لیے وقف تھیں، جی پورے ادارے سے اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ تفضیل کل۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے، اردو شاعری میں غالب کا بلند ترین مقام ہے، ترین آ گیا تو اس کا مطلب ہو گیا یہ تفضیل کل، ٹھیک ہے، سبجیکٹیو ڈگری آ گئی۔ نمبر 5، وہ اس کا اچھا پڑوسی تھا، اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ تفضیل ذاتی، ٹھیک ہے بچوں۔ اپنا کام صاف ستھرے طریقے سے کیجیے، اپنا خیال رکھیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔